بچے اور بچیاں پیدل کربلا کی طرف گامزن تھے اور راستے میں شاندار طریقے سے چلنے والوں کے لیے، سعادت کے سفر پر روانہ ہونے والوں کے لیے خدمات کا ایک منظم نظام تھا۔ انہی باتوں کو دیکھتے ہوئے میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو امت میں اللہ کے دین کا عشق ہے، اس کا مرکز و محور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور یہ پوری امت میں جو آج عشق کا اظہار ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ امت بیدار ہے، امت کی دین کے ساتھ وابستگی ہے، امت متلاشی ہے، اسے قیادت ملے، اسے رہبر ملے، اسے منزل ملے تو یہ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں اور بہنوں، حقیقت یہ ہے، اتنے بڑے جذبے کے باوجود آج امت منتشر ہے، آج اسلام کی دشمن قوتیں جب چاہتی ہے قرآن کی توہین کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے، اسلام کی دشمن قوتیں جہاں چاہتی ہے مسلمانوں پر حملہ آور ہوتی ہے۔ 2 ارب مسلمان ہیں لیکن وحدت نہیں ہے، یکجہتی نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آج کشمیر ہماری شہرت، آج کشمیر میں مظالم کی انتہا ہے، فلسطین ارض انبیاء ہے، قبلہ اول کی بازیابی امت کی گردن پر قرض ہے، لیکن کتنی ڈٹائی سے کشمیر کی سودے بازی مجھے عراق میں، فلسطین کانفرنس میں انڈیا کا مسلمان رہنما اور وفود موجود تھے جو بی جے پی کے خلاف تھے، وہ کہنے لگے ہمارے علم میں آیا ہے، یہ بات انڈیا کے مسلمانوں میں گردش کر رہی ہے کہ امارات میں پاکستانی لیڈرشپ اور انڈین لیڈرشپ مذاکرات کر رہے ہیں کہ بھارت کے الیکشن سے پہلے انڈین فوجیں پاکستان میں آئے، کچھ حصے پر قبضہ کرے، پھر عالم قوتیں دخیل ہوں اور کشمیر کا سودا، لائن آف کنٹرول کو، ایل او سی کو مستقل کیا جائے۔ بھارتی مسلمان یہی کہہ رہے تھے کہ بھارتی فاشزم مسلمانوں کے لیے، اقلیتوں کے لیے تباہی کا باعث بن رہا ہے۔ پاکستان سے یہ منفی سگنل نہیں جانا چاہیے۔ ہم حکمرانوں سے کہتے کہ کشمیر پر سودے بازی پاکستانیوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور جو اسرائیل کی صہیونیت کی ناجائز ریاست کو قبول کرے گا، اس کا پاکستان میں جینا دوبر کر دیا جائے۔ پاکستانی ملت اس غداری کو قبول نہیں کریں گے۔ آج دہشت گردی نے، آج امن عامہ کے مسئلے نے عوام کے جان مال عزت کے عدم تحفظ نے ہر شخص کو پریشان کر دیا ہے۔ یہ مصدوم میں جو ربیع الاول کے
میلاد کے جلوس پہ خودکش دہشت گرد حملہ، یہ ہنگو میں مسجد اور تھانے پر حملہ، اس سے پہلے باجوڑ میں خوفناک حملہ ہوا، سراج الحق یوب میں جلسے میں گئے، وہاں خودکش حملہ ہوا۔ آج سیکورٹی فورسز کی نٹس کو، ان کے اہداف کو ایک ترنوالا سمجھ لیا گیا ہے۔ یہ ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں سیکورٹی لیپسز کہاں ہیں۔ یہ ضرورت ہے قومی ایکشن پلان جو آرمی پبلک سکول کے بعد، حادثے کے بعد اتفاق کیا گیا، اس کو ناکارہ بے اثر کیوں کیا گیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں پاکستانی ملت دہشت گردی کے خلاف، پاکستانی ملت امن چاہتی ہے، پاکستانی ملت اپنے جغرافیے سرحدوں کی حفاظت چاہتی ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک کو جو اسلامی نظریاتی مملکت ہے، لیکن اسے سیکولر بنانے کے لیے، پاکستان کو اسلام سے جدا کرنے کے لیے، قرآن و سنت کی وحدت کو کمزور کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ قانون سازی کے ذریعے موجود قوانین کو غیر مؤثر بنا کے اور پاکستان میں پارلیمنٹ، وفاقی شرعی عدالت، سپریم اپیلیٹ بینچ، اسلامی نظریاتی کونسل آئینی ادارے ہیں، لیکن انہیں بے اثر کر دیا گیا ہے۔ یہ حقیقت